حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان السنت مثل سفینۃ نوح علیہ السلام من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھ گیا نجات پا گیا، جو پیچھے رہا ہلاک ہو گیا۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اساس الخیر متابعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ و فعلہ، تمام خیر کی جڑ تمام خیر کی جڑ اساس الخیر متابعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فی قولہ و فعلہ، آپ کے اقوال میں افعال میں۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، اگر سنت نبوی کی کرے پیر بھی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا سنت مؤکدہ کے بارے میں کہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سوائے کفر خفی او عمق جلی کہ کوئی معلوم نہیں ہوتی، کہ کفر خفی یا حماقت جلی اس کی وجہ کے علاوہ کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی، یا تو یہ کفر خفی میں مبتلا ہے یا حماقت جلی میں یہ شخص مبتلا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ کو کیوں چھوڑ رہا ہے، کہ متبع سنت ہو کر جب اللہ کا مقرب بن سکتا ہے، ولی اللہ بن سکتا ہے، پھر کیوں نہیں بن رہا؟ کیا بات ہے بھائی، یا تو حماقت میں مبتلا ہے یا تو کفر خفی او عمق جلی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بات، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے فرض واجب اور سنت مؤکدہ ادا کرو اور گناہوں سے بچو، ولی صدیق بن جاؤ گے۔ اچھا، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سنتوں کو ہلکا سمجھنے کی یہ سزا بندے کو پھر ملتی ہے کہ فرائض سے وہ محروم ہو جاتا ہے، عوقب بحرمان الفرائض، کہ اس کے سنتوں کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے فرائض سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، سنتوں کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے فرائض سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر کبائر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو گناہوں کو نہ چھوڑے، گناہوں سے بچنا تو فرض ہے، فرائض چھوڑے تو جو فرض کو چھوڑے تو اس کے ایمان کا کیا حل ہوگا؟ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو سنتوں کو ہلکا سمجھے گا تو اس کی سزا میں اس سے فرائض چھوڑ جائیں گے، پھر وہ کبائر میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو تقوی گناہوں سے بچنا تو فرض ہے، جو فرض چھوڑے گا اس کی ایمان کا کیا حل ہوگا بھائی؟ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا صغیرہ گناہ کی سرحد کبیرہ سے ملتی ہے اور کبیرہ گناہ کی سرحد کفر سے ملتی ہے۔ صغیرہ گناہ میں پڑنے کے بعد پھر آدمی کبیرہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے، پھر کبیرہ گناہوں میں پڑھ کر کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایمانی حالت بڑی خستہ ہے آج کل گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔